أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کریں گے وضو کرنے کے حوالے سے کہ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے، جو کہ مردوں عورتوں کے لیے یہ وضو کا طریقہ ہے۔ تو اعضائے وضو کا تین بار دھونا، یہ بھی اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ حضرت عبد خیر رضی اللہ عنہ، آپ جامع ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث شریف ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک مرتبہ وضو فرمایا تو اس طریقے سے وضو کیا کہ 3 بار اپنے ہاتھ دھوئے، 3 بار کلی کی، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 بار اپنا چہرہ مبارک دھویا، 3 مرتبہ کونیوں تک ہاتھ دھوئے، 1 بار اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے، اور پھر فرمایا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو ہے، ھذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وضو کرنے کا مسنون طریقہ نماز پنجگانہ، نماز عیدین، نماز جمعہ، نماز جنازہ، طواف بیت اللہ، قرآن کریم ہاتھ میں پکڑنا، تو ان تمام کے لیے جو وضو کرنا وہ جو ہے وہ فرض ہے۔ اور استنجا کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی تصریحات کے مطابق وضو کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ شریف سے ابتدا کی جائے، اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے سب سے پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک 3 بار دھوئے جائیں، 3 بار کلی کی جائے، 3 بار ناک میں پانی ڈالا جائے، 3 دفعہ چہرہ جو ہے وہ دھویا جائے، دونوں ہاتھوں اور کلائیوں کو کوہنیوں سمیت 3 بار دھویا جائے، 1 بار تمام سر کا مسح کیا جائے، 3 بار دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے جائیں، اور وضو کے اختتام پر آسمان کی طرف نظر بلند کر کے کلمہ شہادت پڑھا جائے۔ تو یہ تھا وضو کا مسنون طریقہ، اور وضو کے اندر کچھ دعائیں بھی ہیں، لیکن آج کے اس دور اس وقت کے اندر یہ میرے خیال سے وضو کا جو طریقہ تھا وہ کافی ہے، اور اتنا ہی جو آج کل کا وقت ہے اتنا ہی ہوتا ہے کہ لوگ اتنے وقت کے اندر وضو کرتے ہیں اور اپنی جو مقصودہ عبادت ہے اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ وضو کے حوالے سے جو بحث تھی آپ کو اس کی مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی مسئلہ، تو آپ نیچے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔